السلام علیکم۔ ایک کتاب ایک تعارف کے سلسلے میں آج میں جس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے تازہ سخن کے درمیاں، اور شاعر ہیں وزیری پانی پتی صاحب۔ یہ اس کا ٹائٹل بنایا۔ یقیناً وزیری پانی پتی صاحب آج کل کی ادبی محفل میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور بہت کم یقیناً پرانے یا سینئر لوگ تو ان سے واقف ہیں، مگر نئی نسل بالکل واقف نہیں ہے۔ یہ ایک پختہ کار شاعر اور ادیب تھے اور صحافی بھی تھے۔ تو ان کا یہ مجموعہ کلام تازہ سخن کے درمیان، جس کا ٹائٹل آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ ٹائٹل جو ہے اس کو جو وزیری صاحب نے جب یہ کتاب مجھے عنایت کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ فراست رضوی صاحب نے اس ٹائٹل کو ڈیزائن کیا ہے، جو کہ معروف شاعر ہیں، ہمارے فلسفی بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، فراست رضوی صاحب۔ اچھا، اب اس کتاب کو کی جو تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ بزم تخلیق ادب نے اس کو پبلش کیا ہے، 2007 میں اشاعت ہوئی ہے، اور سر وقت معراج جامی صاحب لکھا ہوا ہے۔ میں خیال میں معراج جامی صاحب نے اس کو پرنٹ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بزم تخلیق ادب پاکستان، انتصاب، اپنے رفیق بزرگ شاعر ادیب صوفی باصفا اور مثالی انسان سید رفیق عزیزی اور شاعر نکتہ سنج مسعود میکش مراد آبادی مرحوم، صاحب اسلوب سخنور رئیس فروغ مرحوم، اور درویش مزاج شاعر سید فضل علی آبدی سنبھلی مرحوم کے نام، جن سے میں نے ہمیشہ اکتساب فیض کیا، وزیری پانی پتی۔ اس کے بعد ایک شعر ہے: یوں بھی آتی ہے تیری یاد کی خوشبو دل میں، دور صحرا میں کوئی پھول کھلا ہو جیسے۔ یہ پھر فہرست آ گئی ہے۔ پانی پت پھر بول اٹھا، سید رفیق عزیزی صاحب کا مضمون ہے۔ اس کے بعد درویش خدا مست فراست رضوی صاحب کا مضمون ہے۔ پھر نعتیں ہیں وزیر صاحب کی: خدائی کرے دیوانوں میں ہیں شب اسرا، صلی اللہ اور اعتبار مرتضوی، خواب طہور رفعت حسین کی بڑھا کے چلے۔ پھر نظمیں ہیں دوراہا، تنگ وجود، ایکسیڈنٹ، دھوپ چھاؤں، گرد خیال، سنہری تلوار، آئی وطن میں بہار وطن، اور دیگر نظمیں ہیں۔ پھر غزلیں ہیں: میرے خلوص کو کچھ درد آشنائی دے، میرے خلوص کو کچھ داد آشنائی دے، معتبر ہے خوش فہمی، مطمئن ہے دیوانہ، اور ہر نفس آج بھی رنجی ضلع ہو جیسے۔ اس طرح یہ غزلیں ہیں۔ پھر یہ مضمون آ گیا ان کا، رفیق عزیز صاحب نے لکھا، اس کا ایک پیرا پڑھ دیتا ہوں: شاعری میں نہ تو آسمان سے ستارے توڑ کر لائے جا سکتے ہیں، اور نہ زمین شور سے سنبل اگائے جا سکتے ہیں، اور نہ زمین شور سے سنبل اگائے جا سکتے ہیں۔ آفرینش عالم سے لمحہ موجود تک ہم آدم ذات جو کچھ کہہ چکے ہیں، جو کچھ کر چکے ہیں، اب اس کے کہے اور کیے ہوئے میں کوئی اضافہ کر کے آج کوئی ستارہ ہلال یا ہلال پاکستان اپنے سینے پر نہیں سجا سکتے۔ ہر بات کہی اور کی جا چکی ہے، اب کوئی نئی بات، کوئی نیا کام ایسا نہیں جس میں کوئی اضافہ کیا جا سکے یا کہا جا سکے۔ شاعری میں روایتی اور غیر روایتی یا جدید یا پھر جدید ترین کی باتیں جو عصر حاضر میں دوہرا کر کہی جا رہی ہیں، ان دعووں کے لیے صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہاں، یہ ایک نئی کہاوت ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات ایسی ضرور ہے کہ جس کی تائید کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے شاعری میں رنگ قدیم اور رنگ جدید، اور یہ مقولہ ایسا ہے جس کا سامنا سب سے زیادہ مرزا اسد اللہ غالب کو کرنا پڑا، اور بالآخر انہیں کہنا پڑا: گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ مزید کافی طویل مضمون رفیق عزیزی صاحب نے لکھا ہے وزیری صاحب کے
اس مجموعہ کلام کے اوپر، ان کی شاعری پر۔ اس کے بعد دوسرا مضمون ہے جو فراست رضوی بھائی نے تحریر کیا ہے، جس کا عنوان ہے درویش خدا مست۔ اس کا پہلا پیراگراف: مولانا وزیری پانی پتی پاکستان کے ادبی حلقوں کی ایک قابل احترام اور معروف شخصیت ہیں۔ وزیری صاحب خواجہ الطاف حسین حالی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم و ادب اور شرافت ان کی ذات کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ انسانوں سے محبت ان کے ایمان میں شامل ہے، یہی سبب ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد ادبی دنیا میں کثیر ہے۔ میرے لیے یہ بات وجہ افتخار ہے کہ میں بھی ان کا ایک ادنا عقیدت مند ہوں۔ اس کے بعد نعتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی نعت رسول مقبول ہے: خدا کی سمت سفر کس طرح خدائی کرے، اگر وہ ذات گرامی نہ رہنمائی کرے۔ دوسری نعت ہے: ہوش والوں ہی میں شامل ہے نہ دیوانوں میں، ہم تو اے شمع دو عالم تیرے پروانوں میں۔ تو پھر ہے نعت رسول مقبول: میسر ہی نہیں الفاظ شایان شب اسرا، مجھے کچھ عرض کرنا تھا بعنوان شب اسرا۔ اس کے بعد منقبت آتی ہے: کمال حسن یقین اعتبار مرتضوی، شعاع شمع ہدایت شعار مرتضوی۔ پھر خواب طہور ہے: ہائے جنوں ہے اور سینکڑوں، پائے جنوں ہے اور سینکڑوں طور یا علی، آپ کی یاد بھر گئی راہ میں نور یا علی۔ سلام ہے: بالاتر از خیال ہے رفت حسین کی، معلوم کیا کسی کو حقیقت حسین کی۔ پھر سلام ایک اور ہے، پھر دوراہا ہے، نظم ہے۔ پھر ننگ وجود ان کی کافی مشہور نظم ہے: برہنہ ہے تو ہونے دو ہمیں کیا، کسی ایوان عالی سے نکل کر بھاگ آیا ہے، جہاں ملبوس کچھ قد سے سوا سلوائے جاتے ہیں، تن و پوش میں اکثر فاصلے ہی پائے جاتے ہیں۔ برہنہ ہے تو ہونے دو ہمیں کیا، کسی تاریخ سے گھر کا دیا ہوگا، جہاں دو چار دن سب کو پریشانی رہی ہوگی، مگر پھر مستقل فکرے گراں جاتی رہی ہوگی، سڑک پر گھومتا پھرتا ہے میاں تن ہمیں کیا، اور اگر ہو بھی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، مگر ہاں ایک صورت ہے کہ اپنے جسم کی پوشاک اس پاگل کو پہنا دے، اور اس کے بعد جو دیکھے ہمیں کہتا ہوا جائے، برہنہ ہے تو ہونے دو